اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس آسمان میں سیارے، تارے، ستارے، پلینٹس، اجسام فلکی، چاند، سورج سب کے چلنے کے راستے ہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب تیر رہے ہیں فلک کے اندر۔ بروج کہا جاتا ہے مدار کو جس پر پلینٹس، اجسام فلکی، تارے، سیارے، ستارے، چاند، سورج چلتے ہیں، گردش کرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ والیوم الموعود، اور جو قیامت کے دن کا وعدہ کیا جا رہا ہے، جو آنے والا ہے، یقینی ہے، اس کی قسم۔ یوم الحسرہ، قیامت کے کئی نام قرآن میں آئے ہیں اور ایک نام آیا ہے کہ حسرت کا دن، الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ کا دن، حساب کتاب کا دن۔ یوم الجمع، جمع کیے جانے کا دن۔ یوم التغابن، ایک دوسرے سے نیکیاں چھیننے کا دن۔ القاریعہ، کھٹکھٹا کر آنے والا دن۔ الحاقہ، حق کے ساتھ آنے والا دن۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ یہ بہت سارے نام اس طریقے سے قیامت کے قرآن میں گیان اور ایمان کی طرف آنے کے لیے، سچے مالک کی پکڑ سے ڈرانے کے لیے، حساب کتاب کا احساس دل میں رکھ کر بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کے لیے، فقولا لہ قولا لینا، گیان اور ایمان پہنچانے کے لیے، نرم انداز میں بات سمجھانے کے لیے، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو، یہ احساس دلانے کے لیے دھوکہ، جھوٹ، فریب، عیاری، مکاری، غداری، ظلم، کسی کے ساتھ ناانصافی، پیسے میں دھوکہ دینا، کاروبار، دھندے، بزنس، تجارت میں کسی کے ساتھ غلط کرنا، یہ اسی وقت ہوگا جب قیامت کا ڈر دلوں میں ہوگا۔ وشاہد و مشہود، وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب گواہی دینے والا اور جس کے خلاف گواہی دے رہا دونوں حاضر کیے جائیں گے۔ اچھی گواہی دینے والے لوگ بھی ہوں گے اور کسی کے خلاف گواہی دینے والے بھی ہوں گے۔ جن کے لیے گواہی دی جائے گی مشہود، وہ جنتی بھی ہوں گے۔ جن کے لیے گواہی دینے کے لیے ان کے خلاف کچھ گواہ آئیں گے، وہ جہنمی بھی ہوں گے۔ معہا سائق و شہید، جہنمی کو ایک تو کھینچ کر لائے گا فرشتہ اور ایک تو گواہی دینے والا اس کے خلاف ہوگا۔ اسی طریقے سے جنتیوں کو وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، انہیں لے جا کر جنت کی طرف راستے پر نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ جنت خود قریب کر دی جائے گی، ان کے قریب آ جائے گی۔ اس سے بڑا اکرام، انعام، عزت اور احترام اور فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق والے قتل کیے گئے گیان اور ایمان کے لیے، کیونکہ وہ سچے مالک کی طرف بلا رہے تھے۔ سورہ کہف میں یہی ہے، لولا یأتون علیہ بسلطان بین، انہوں نے جو ایک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا کو ہماری قوم نے مانا ہے، جسے ہم چھوڑ کر پہاڑ کے غار میں آ کر پناہ لیا، ہماری قوم کیوں ہمیں کوئی دلیل نہیں دیتی ایک خدا کو چھوڑ کر ڈھیر سارے خداؤں کے ماننے کی۔ قتل اصحاب الاخدود، خندق والے شہید کیے گئے، قتل کیے گئے۔ یہ احادیث میں پوری لمبی چوڑی ڈیٹیل ملتی ہے کہ وقت کا بادشاہ اپنے ہواری مواریوں کے ساتھ، پیسے والوں کے ساتھ، وقت کا بادشاہ گاؤں کے کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ، عقڑ بازی، غرور، گھمنڈ، تکبر کرنے والوں کے ساتھ، امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، جو اس گاؤں کے اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، ہم نے ان کے دلوں میں اگیان بھر دیا اور انہوں نے فسق و فجور کیا۔ بادشاہ کے ساتھ مل کر گیانی لوگوں کو جمع کر کے بڑا خندق اور کھڈا کھود کر اس میں آگ جلا کر ان تمام گیانی، ایمانی، اللہ کی گواہی دینے والے بندوں کو اس میں ڈال دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب انہیں ڈالا گیا، ایک ماں اپنے بچے کو آگ سے دور کرتے ہوئے خود آگ کی طرف اس طرح سے ہو رہی تھی، بچے کو بچا رہی تھی۔ حدیث میں آتا ہے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کے اندر موجود ہے کہ ابھی پیدا ہوئے
حضرت مریم لے کر آئی کھجور کے جھاڑ کے نیچے سے، گاؤں کے کنارے سے، اور ابھی گاؤں والوں سے بات کرنے لگے، انی عبداللہ۔ اس خندق کے واقعے کے وقت جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، جب اس دردناک عذاب دنیا والوں نے انہیں دیا، لیکن مالک تو انہیں جنت میں پہنچا رہا تھا، تو اس بچے کو جب آگ سے دور کرتے ہوئے خود آگ کی لپیٹ میں اپنے چہرے کو اس کی ماں نے دے دیا، تو وہ چھوٹا بچہ کہنے لگتا ہے جو پہلے کبھی نہیں بولتا تھا، بالکل چھوٹا تھا، یا اماں، اے میری ماں، تم غم مت کرو، ہم تو نعمتوں کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے صبر اور خوشخبری اور جنت اور نعمت کی اس بچے نے اپنے ماں کو اور سننے والوں کو سنائی۔ سیجازین اللہ سیدخلن اللہ فی رحمتی، اللہ ہمیں عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ہماری موت نہیں ہوگی، ہم جلیں گے نہیں، ہماری تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے شہید کا خون زمین پر ٹپکنے سے پہلے جنت میں وہ پہنچ جاتا ہے، تو ہم یہاں پر فنا ہونے سے پہلے، اس آگ میں جلنے سے پہلے ہم اللہ کی نعمتوں بھری جنت میں پہنچ جائیں گے۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ خندق والے شہید کیے گئے، النار، آگ کے اوپر، ذات الوقود، اور آگ کے چاروں طرف یہ بادشاہ، اس کے ہواری مواری، کھاتے پیتے لوگ، بزنس مین لوگ، پیسے والے، ہر زمانے میں حکومت اور بزنس مین پیسے والے مل کر یہ گیان کے خلاف کام کرتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوئے تھے خندق کے چاروں طرف، اذ ہم علیہا قعود وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور اس خندق آگ میں مومن جب گر رہے تھے تو ہنس رہے تھے، ٹھٹے مار رہے تھے، چلا رہے تھے، مزے لے رہے تھے، وہاں پر موجود تھے، انہیں بھی کھینچا جائے گا جہنم کی طرف، اور ان آگ میں گرنے والے، خندق کے اندر گر کر شہید ہونے والوں کو جنت کا پروانہ سنایا جائے گا۔ وما نقموا منہم، یہ انہیں سزا انہوں نے کیوں دیا، اس آگ کی خندق میں کیوں ڈالا، کیوں بیٹھ کر ہنس رہے تھے، کیوں مزے اڑا رہے تھے ان کے جلتے ہوئے کو دیکھ کر، انہوں نے جو ان سے انتقام لیا، منہم الا ان یؤمنوا، صرف ان کی غلطی یہ تھی کہ ایک سچے مالک کی وڑک لے کر، اس کے نراکار روپ کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے تھے، باللہ، جو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لائے تھے، العزیز، بڑے عزت والے زبردست مالک، جو ایک اکیلا قہار ہے، رحم کرنے والا رحمان ہے، دیا کے ساتھ پال رہا، لیکن غصہ جب کرتا ہے تو قہار بھی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی غضب کرنے والا نہیں ہے، پکڑ کرنے والا نہیں ہے۔ الحمید، بڑی تعریف والا رب ہے، اس پر ایمان لانے کے پاداش میں انہیں وہ سزا دے رہے تھے۔ الذی لہ ملک السماوات، وہ اللہ تو ایسا ہے کہ آسمانوں کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے، والارض، زمین کی، واللہ علی کل شیء شہید، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے، ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر ایک اچھے اور برے کی ریکارڈنگ، اس کی پوری زندگی کے منٹ اور سیکنڈ سب کر رہا ہے، لیکن خاموش ہے۔ حساب کے دن، حشر کے دن، قیامت کے دن، جمع کیے جانے کے دن، جب یوم یقوم الناس لرب العالمین، رب العالمین کے سامنے، کائنات کے رب کے سامنے، پوری خلائق، ہر پرانی، پشو پکشی اور انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک سب کھڑے ہوں گے، جب انہیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، چھپی ہوئی اور سامنے کی جانے والی، دل کے نیت اور ارادے کو جانتا ہے، دل کے بھید کو جانتا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنتے ہیں، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات۔